قم للصلاة إذا المؤذن كبارا۔ معزز سامعین گرامی قدر، خفیہ دعوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب اس آیت کو نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہاں اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ اب اللہ رب العزت نے اس خفیہ دعوت کے سلسلے کو مؤخر کر ختم کر انقطاع کر کے اعلانیہ دعوت کا حکم دے دیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اٹھئے اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گرد و نواح کے اندر جو آپ کا قبیلہ اور کنبہ ہے اس کو ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ادھر وحی آتی تھی، آپ ایک لمحہ بھی تخیر کیے بغیر اس وحی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ ادھر آیت نازل ہوئی، یہ جو خفیہ تدبیر طریقہ، یہ نہیں سوچا کہ میں نے یہ جو اسلام کا حرابل دستہ تیار کر لیا ہے، یہ اعلیٰ نفوس قدسیہ تیار ہو گئے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں اللہ سے گفتگو شروع نہیں کی کہ ابھی کچھ دیر رہنے دیجئے، ابھی کچھ اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے دیجئے، نہیں، جیسے حکم آتا ویسے ہی عمل کرنا شروع کرتے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور آواز لگائی اے بنی فہر، اے قریشیوں، قبیلوں کو آواز دیتے رہے، ہاشمیوں، مخزومیوں، فلانوں، تمام قبیلوں کو قریش کے آواز دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کوئی ایسی نہیں تھی کہ قریشی اس کے اوپر لبیک نہ کہتے یا اکٹھے نہ ہوتے۔ آپ کو پتا تھا قریشیوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضول لغب بلا وجہ کبھی کسی کو اس طرح پکارنے والے نہیں، تیزی سے قریش تیزی سے، حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے لپکے، لیکن کاش اسی تیزی سے اسلام کو بھی قبول کر لیتے، لپکے اس پکار کی طرف دوڑے، صفا پہاڑی کے سامنے اکٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدمہ رکھا اور اس کی ابتداء، یہاں پہ بھی سیرت نگاروں نے بڑی عمدہ باتیں لکھی ہیں، اس کی ابتداء اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کیا۔ ابھی اللہ کی بات نہیں کی، پہلے اپنی ذات اور ان کے اندر گزارا گیا جو عرصہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اتنی مدت گزاری ہے۔ مفہوم یہ ہے، اگر میں اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کر تم کو یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو مکہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ لبیک، سارے قریشیوں نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، آپ کی واقعی ایک عمر ہم میں بیت گئی، ہم نے آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اگر آپ کہیں گے اس کے پیچھے لشکر موجود ہے ہم سب تصدیق کریں گے اور ان سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے اوپر غور کیجئے۔ پہلی بات اپنی ذات کو پیش کیا کہ تمہارے درمیان اتنا عرصہ گزار چکا ہوں، تمہیں میرے پہ یقین اور اعتماد ہے، میں فضول بات، جھوٹ بات، ایسی کوئی مبالغے والی بات، کوئی لغو بات کرتا ہی نہیں۔ یہ بتاؤ میں تمہیں یہ کہوں لشکر آ چکا، اس کے اندر ایک بات پوشیدہ، کیا؟ ڈرانے کی بات، یعنی یہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے جب کسی کے اوپر کوئی حملہ کرے، اس کو کہا جائے ایک لشکر جرار موجود ہے، ابتداء بھی خوف سے کر رہے ہیں اور ابتداء کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں لشکر موجود ہے یقین کرو گے؟ یقین کریں گے۔ اگر اتنی چھوٹی سی خوف کی بات کا یقین کرو گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ابلاغ کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کو سمجھنے والے، آسمان سے علم نازل ہونے والا، پہلے ان کا اعتماد حاصل کیا، پہلے ان کو اقرار کرنے پہ مجبور کیا کہ یہ میری تصدیق کر دے، میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں، میں ایویں بلا وجہ ڈرانے والا بھی نہیں ہوں۔ تصدیق ہو گئی تو پھر اپنا مقدمہ رکھا، اور مقدمے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر میں ایک چھوٹے سے لشکر کے بارے میں ڈرانے کے اعتبار سے جھوٹ نہیں بولتا تو کیا تم سمجھتے ہو
کہ جو بات میں اب کرنے والا ہوں اپنے رب کے اوپر لے کے آنے والا ہوں، اپنے بارے میں کرنے والا ہوں، میں اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ بولوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں ایک لشکر کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو کیا میں رب کے اوپر جھوٹی بات باندھوں گا؟ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ، اعلان کیا۔ کیسی آیت کے ساتھ تطبیق ہے، اللہ کی قسم نبی کریم وحی کی ایسی اتباع کیا کرتے تھے۔ وَأَنذِرْ کے ساتھ آیت نازل ہوئی، ابتداء کیا کی؟ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيد۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ کا عذاب بہت زیادہ ہوگا۔ یاد رکھیے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، قُمْ فَأَنذِرْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی ابتداء ڈرانے سے ہوئی ہے۔ ہاں مکی زندگی کے اندر جتنی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس میں جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے، توحید، رسالت، آخرت کا ذکر، یہ 5 چیزیں وافر ہیں، لیکن ابتداء ڈرانے سے ہے۔ لفظ کیا کہتے ہیں؟ انقذوا انفسکم من النار، ابتداء کر رہے ہیں تبلیغ کی۔ اے قریشیوں، اے محزومیوں، اے ہاشمیوں، اے مطلبیوں، اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو۔ اب یہ بات کر کے ہو سکتا ہے قریشیوں کے دماغ میں یہ بات آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرائی جا رہے ہیں، ساتھ ہی تبلیغ کا ایک نہایت عمدہ پہلو اور حقیقت کے اوپر مبنی ہے، ساتھ ہی انقذوا انفسکم کے ساتھ کیا کہا؟ انقذی نفسکی یا فاطمہ۔ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، صرف قریشیوں کو نہیں ڈرا رہے، اور کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ایسا نبی آ سکتا ہے کہ جس وقت نبوت کا اعلان کر رہا ہو اس وقت اپنی عاجزی اور انکساری ساتھ میں یوں بیان کر رہا ہو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ کیسی توحید ہے، کیسا اعزاز ہے اس پیغمبر کو، اس رسول کو، پہلی ہی تبلیغ میں اپنی ذات کی، اپنے قبیلے کی، اپنے کنبے کی اس طرح نفی کر دی۔ بتلانا کیا مقصود تھا؟ میں تو اللہ ہی کے حکم کے تابع آیا ہوں، جو اللہ مجھے کہتا رہے گا میں تمہیں بتلاتا رہوں گا۔ لیکن اگر تم یہ سمجھ لو گے، اپنی بیٹی کو آواز اس لیے لگائی، آج معاشرے میں حسب نسب جس کا آلہ، سید صاحب بخشے گے، اپنی بیٹی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ، پوری دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا۔ یہ نہ سمجھنا باپ نبی ہے، پیغمبر ہے، حالانکہ شفاعت تو کرنی ہے، سفارش تو کرنی ہے، ڈھیروں ڈھیر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم کی قید سے آزاد کروانا ہے، موحدین کو۔ لیکن ابتدا اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ عمل سے غافل نہ ہو جانا، تقیہ نہ کر لینا کہ میں رسول اور پیغمبر ہوں تو تم سب کو بخشوا کے لے جاؤں گا۔ یہ بات سننی تھی۔ جہاں تک حسب نسب کی بات ہے یہاں پہ بھی غور کیجئے، اگر حسب نسب ایمان کا معیار ہوتا، اگر خاندان ہی متبرک مطہر ہوتا تو پہلی بات پہلا انکار اعلانیہ دعوت کے اندر کس نے کیا؟ سگا چچا ہے، ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، نبی کی 2 بیٹیوں کا سسر بھی ہے۔ نعوذ باللہ برے الفاظ بولے، آپ نے ہمیں اس لیے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے، یعنی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے، برا دن گزرے آپ کے معاذ اللہ یہ ہو جائے۔ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، آسمان سے وحی اتری، اللہ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی دینے نہ دیا۔ جب نبی کی ذات کی باری آئی، حالانکہ نبی پہلے کہہ چکے تھے میرے پہ جھوٹ کا شائبہ ہے، اعلان کیا نہیں شائبہ، جب دعوت دی پہلا ہی سگا چچا کہہ رہا ہے، اس لیے بلایا تھا اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ کیا مطلب؟ ابو لہب
تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہردہ سرائی کی، تیرے ہاتھ ٹوٹیں، قیامت تک قرآن کا ایک کاری بھی باقی ہوگا، تیرے پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی، تیرے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے، تو جہنم میں جلتا رہے گا، تیرا مال، تیرا نسب، تیرا حسب تیرے کام نہیں آئے گا، بدبخت ہو گیا۔ اللہ کی قسم مفسرین نے کتنی عمدہ باتیں لکھی ہیں۔ کہا ابو لہب کے پاس موقع تھا اللہ کے قرآن کو جھٹلانے کا، جھوٹ موٹ ایمان قبول کر لیتا تو ان آیتوں کی، اس کلام کی حیثیت کیا رہتی کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ آگ میں جلے گا، اس کی بیوی آگ میں جائے گی، ایمان قبول کر لیتا۔ مثال سمجھا رہا ہوں، اسلام قبول کر لیتا، قرآن کو تو جھٹلایا جا سکتا تھا کہ اللہ نے تو کہہ دیا یہ آگ میں جلے گا، یہ کیسے جنت میں داخل ہو رہا ہے؟ لیکن بدقسمتی دیکھیے، پہلے ہی دن اعلان نبوت کے دن اس کا جہنمی ہونا اللہ نے طے کر لیا، اور پھر اس کو ساری زندگی توفیق بھی نہ ملی کہ جھوٹ موٹ اسلام قبول کر لے، کہ کسی طرح قرآن کو جھٹلا ہی دے۔